على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 17 جون بروز جمعرات 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النساء آیت نمبر 171 تا 172 پر مشتمل ہوگا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے ذکر چل رہا تھا یہودیوں کا اور ان کی خرابیوں کا۔ اب چونکہ سورت پاک ختم ہونے والی ہے تو رخ ہو گیا ہے عیسائیوں کی طرف، اور ذرا آج کی باتیں غور سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو خطاب فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اب آپ اہل کتاب میں یہودیوں کو بھی شامل کر لیں، مگر اگلا خطاب عیسائیوں کو ہو رہا ہے کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ بولیے، اپنے دین میں غلو ہوتا ہے جی کسی بات کو حد سے بڑھا دینا، کسی بات کو حد سے جیسے ہمیں کسی سے نفرت ہوتی ہے تو نفرت میں ہم حد سے گرا دیتے ہیں اس بندے کو، اور جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت میں حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ حد سے گرایا یہودیوں نے کہ وہ آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ حلال زادہ ماننے کو تیار نہیں۔ آج تک یہودی حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ پر زنا کی تہمت قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ لعنتی معاذ اللہ استغفر اللہ جنہوں نے گرا دیا، اور جنہوں نے اٹھایا وہ عیسائی ہیں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی محبت میں عقیدت میں ابن اللہ بنا دیا، معاذ اللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور بخاری مسلم میں حدیث آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم کو مجھے جھٹلانا نہیں چاہیے تھا، اور ابن آدم کو مجھے گالی نہیں دینی چاہیے تھی۔ آگے اللہ نے فرمایا ابن آدم کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اور مخلوق پیدا نہیں کر سکتا، میں اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ تو جس اللہ فرما رہا ہے جب میں نے تمہیں پہلے پیدا کر دیا ہے تو دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ تو جو یہ کہے کہ اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا وہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے۔ اور اللہ کو گالی دینا کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا لوگوں نے میرا بیٹا بنا دیا ہے، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ ہے ہو گیا جی غلو۔ ہم جیسے کسی کے مرید ہو جاتے ہیں تو پیر صاحب کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینی معاملات میں بھی غلو نہ کرو، فرض کو فرض کے درجے پہ رکھو، واجب کو واجب کے درجے پہ رکھو، سنت کو سنت کے درجے پہ رکھو، اور مستحب کو مستحب کو فرض نہ بناؤ اور فرض کو مستحب نہ بناؤ۔ شریعت نے درجے مقرر کیے ہیں، اور درجات تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کے بھی مقرر کر دیے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعضهم على بعض، کہ ہم نے رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ یہ ہو گیا جی مسئلہ۔ اب اگلا ذرا اس کو غور سے سنیے۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں نہ کہو مگر جب بھی کہو حق کہو۔ بولو، جب بھی کہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ اور وہ حق کیا ہے؟ انما المسیح، بے شک مسیح کون؟ عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ بولیے جی، اللہ کے رسول کہو، ابن اللہ نہ کہو، رسول اللہ کہو۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کے کلمہ ہے۔ بولیے، اللہ کے وَكَلِمَتُهُ، کلمتُهُ کے مراد جیسے آپ کہہ دیتے ہیں نا بیت اللہ، بھائی مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ اب بیت اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ وہاں رہتا ہے، اس کی عزت بڑھانے کے لیے، اس کا شرف ہے۔ آپ نے کیا کہا جی؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اللہ کوئی اونٹنی پہ سواری تو نہیں کرتا، پر اس کی عزت ہے بڑھانے کے لیے کیا کہا جی؟ ولی اللہ، اللہ کا دوست۔ بھائی اللہ کو دوستی تو نہیں لگا رہا آگے، نہ اللہ کو کوئی یاروں کی ضرورت ہے،
پر یہ اس کا شرف وہ جو اللہ کے قریب ہے، اللہ کا ولی، اس قرب کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے کہہ دیا ولی اللہ، کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یعنی اللہ کے قریب تر، یعنی اللہ کی رضا اس پہ نازل ہو رہی ہے۔ یہ مسئلے ہوتے ہیں جی۔ اگلا آ گیا عیسیٰ ابن مریم وکلمۃ القاہا، وہ کلمہ کیا تھا؟ القاہا الی مریم، جو ہم نے القاء کیا مریم کی طرف۔ بولو جی، القاء کیا، القاء کا مطلب ہے پہنچایا، القاء کیا پہنچایا، اور پہنچایا کیسے؟ سورہ مریم میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ آگے بھی مقامات پر۔ سیدہ مریم کا نام قرآن میں 30 مرتبہ آیا ہے۔ بولے جی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ حالانکہ اور کسی عورت کا نام نہیں آیا، سیدہ مریم کا آیا۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے کوئی بندہ عرب میں اپنی بیوی کا نام مجمع میں لیتا ہی نہیں تھا، سیدہ مریم کا نام بار بار لیا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ اللہ کی بیوی ہوتی تو اللہ نام کیوں لیتا؟ پتہ چلا یہ اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بیوی، پر عیسائیوں نے معاذ اللہ بیوی بنا دیا۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے یہ روح ہے۔ بولیے اللہ کی طرف سے روح ہے۔ ویسے تو آ رہا ہے قرآن میں کہ ہم سب میں اللہ کی روح ہے۔ بولیے ہم سب میں اللہ کی روح۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا نفخت فیہ من روحی، کہ آدم میں بھی میری روح ہے۔ اور ہمارے بارے میں اللہ نے فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخہ فیہ من روحہ، کہ تم سب کو میں اپنی روح عطا فرما رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو فرمایا وَرُوحٌ مِّنْهُ، کہ میری روح ہے، یعنی اصل میں باقی بچے بنتے ہیں پانی کے مادہ منویہ سے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاملات میں مادہ منویہ تو استعمال نہیں ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے یہ پھونک ماری، اور جب پھونک ماری تو کوئی مہینے بھی نہیں لگے، کوئی معاملہ نہیں ہوا، اسی وقت حمل ہوا اور اسی وقت ولادت ہو گئی۔ یہ سارا مسئلہ ایک لمحے میں ہو گیا۔ بولیے یہ سارا مسئلہ ایک ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثۃ، اور اس کے 3 نہ کہو۔ بولو اس کو 3 ہے۔ اب یہ اتنا گندا عقیدہ ہے یہ عیسائیوں کا کہ خود بھی آج تک اس کو حل نہیں کر سکے۔ ایک اللہ اور ایک روح القدس اور ایک حضرت عیسیٰ، یہ 3 ہو گئے۔ روح القدس سے مراد جبریل۔ باقی عیسائی کہتے ہیں نہیں جی ایک اللہ اور ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک مریم ان کی بیوی ہے، باپ بیٹا روح القدس، یہ بھی عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور حضرت اللہ اور معاذ اللہ بیوی استغفر اللہ مریم اور بیٹا حضرت عیسیٰ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، خبردار مجھے 3 نہ کہو، انتہوا خیر لکم، اس سے باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انتہوا خیر لکم، اس سے باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے، پیچھے کیا تھا؟ فَإِنْ آمِنُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ایمان لاؤ یہ تمہارے لیے، فَإِنْ آمَنُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ایمان لاؤ یہ تمہارے لیے۔ اور اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کفر سے باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے۔ کہنا کیا ہے اللہ کو؟ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ صرف اکیلا معبود ہے، وہ دوئی سے پاک ہے۔ بولیے نا جی، دوئی سے